حضرت ابو طالب علیہ السلام یہ زندگی میں ہمارے اوپر ہمارے آبا و اجداد یعنی زندگی گزر گئی سب ان کو ممبر پہ کھڑے ہو گئے حضور کے چچا کو علی کے بابا کو یعنی کفر جیسی گالیاں بکتے نہیں بکتے. علی کا نفسی علی میرے جیسے ہیں. اور 2018 میں نے تبلیغی جماعت کے ساتھ ساتھ لگایا ہے. بے شمار روایات ہمارے اہل سنت کے مصادر میں بھی ہیں کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت جی صحیح روایات 12 ذی الحجہ کو ہے. لیکن آج پھر بھی 18 کو کیوں منایا جاتا ہے؟ یہ بغض اہل بیت یہ تو اور کیا ہے؟ بغض علی میں بغض اہل بیت میں یہ ان کے پاس ایک چیز ہے. یہ کچے فتوے لگا کر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ لوگوں سے اس کو بدظن کیا جائے, لوگ ان کے قریب نہ آئے. اگر لوگ ان کے قریب آئیں گے پھر حقیقت سنیں گے. وہ فارسی کا ایک شعر ہے نا کہ فرمود مصطفیٰ بمقام غدیر خم مولائے غلامان محمد علی علی آساقی کوثر کے بفیضان نبوت مخمور دو چشمان محمد علی علی. اسی فارسی کے شعر میں فرماتے ہیں کہ مولا علی یعنی فرمود مصطفیٰ بمقام غدیر خم مولائے غلامان محمد علی علی. ہم نے تو ابھی یہ تشریح سنی ہے کہ جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلام ہے وہ سب ان سب کے آقا وہ مولا علی علیہ السلام ہے. تو اسی انداز سے کہ اسی غدیر میں ان کی مولائیت, ان کی ولایت کا اعلان, ان کی آقا ہونے کا اعلان, سردار ہونے کا اعلان. نہیں تو دیوبندی تو حضرت معذرت سے اس چیز کو نہیں مانتے ہیں, پھر آپ کیسے مانتے ہیں؟ تو ابھی یہ غدیر کا مسئلہ چل رہا ہے. غدیر کا واقعہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی حضرت عثمان غنی کی شہادت کی باتیں ہو رہی ہیں 18 ذی الحج کی. چلیں اگر حضرت عثمان غنی کی شہادت پہلے تو ہے ہی نہیں 18 کو, اگر 18 کو ہے بھی تو پھر یہ غدیر کا اتنا بڑا اعلان اس کے لیے کم از کم ایک لفظ آپ بولے, یہ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ چلو جلوس نہ نکالیں, آپ اس کے لیے پروگرام نہ کریں, کم از کم سوشل میڈیا پہ ایک لفظ تو بولیں کہ ہاں یہ غدیر کا معاملہ بھی ہوا ہے. اسی پر جو ہے نا لاہور کے اندر ایک خطیب صاحب کو مولا علی کی شہادت کے دن 21 رمضان المبارک کو جب اس کو بلایا گیا تو وہ خطیب صاحب جیسے ممبر پہ بیٹھے تو سامنے متولی مسجد آ کے کان میں کہتے ہیں ماشاءاللہ خطیب صاحب آپ بہت اچھے بولتے ہیں, آج آپ حضرت ابوبکر صدیق کا تذکرہ کریں. خطیب صاحب حیران ہو گئے, متولی مسجد ہے, ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں ہیں, اگر میری کوئی خدمت ہوتی ہے وہ بھی ان کے ہاتھ میں ہے. خطیب صاحب نے ان کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پورا خطاب حضرت ابوبکر صدیق کے شان پہ کر دیا. پھر آخر میں جملہ کہا کہ آج مولا علی کی شہادت کا دن ہے اور آج میں نے مولا علی کی شان میں ذکر خیر کرنا تھا, لیکن وہ کونے میں جو منافق ہے نا اس کی وجہ سے میں آج حضرت ابوبکر صدیق کا تذکرہ کر رہا ہوں. اور پھر کہا کہ یہ مصرع لکھ دیا کہ شوخ نے محراب مسجد پر, یہ مصرع لکھ دیا کہ شوخ نے محراب مسجد پر یہ نادا گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا. یعنی آج تو مولا علی کی شہادت کا دن ہے لیکن وہ ابوبکر صدیق کا تذکرہ بھی ثواب ہے, ان کا تذکرہ ذکر خیر کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے, لیکن اب قیام کا وقت ہے اور یہ منافق سجدوں میں گرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی طرح آج 12 ذی الحجہ بے شمار آپ جانتے ہیں کہ بے شمار احادیث ہیں یا نہیں ہے, بے شمار روایات ہمارے اہل سنت کے مصادر میں بھی ہیں کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت جی صحیح روایات 12 ذی الحجہ کو ہے, لیکن آج پھر بھی 18 کو کیوں منایا جاتا ہے؟ یہ بغض اہل بیت یہ تو اور کیا ہے؟ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اذا ذکروا علی او بنیہ فاجر بعضهم ذکر سواهم فائقا انه ابن سلقلقیہ. جب محفل میں مولا علی اور ان کی اولاد کا تذکرہ ہوتا ہے تو فاجر بعضهم ذکر سواهم, دوسرے ذکر چڑھ دیتے ہیں. اب حضرت عثمان غنی سے ہمارا دلی پیار ہے, ہم حضور کی ہر نسبت سے محبت کرتے ہیں, ہر نسبت بلند و بالا ہے ہمارے لیے, لیکن جہاں اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے ان کا ذکر کیوں چھوڑ دیا جاتا ہے؟ اس لیے تو فائقا انہ ابن سلقلقیہ, تو جان لیجئے کہ وہ بدذات ہے. تو یہ ہیں اہل بیت, واللہ بہت زیادہ مظلوم ہے. نہیں تو حضرت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہم اہل البیت کی بات کریں تو اس پہ تو فخر ہونا چاہیے تھا نا ہمارے, یعنی اہل سنت کو, دیوبندی ہوں بریلوی ہوں اہل حدیث ہوں, یہ شخص اہل بیت کی بات کر رہا ہے, یار یہ ہمارا سنی ہے, ہم اہل بیت کو زیادہ ماننے والے ہیں, لیکن اس کا الٹا ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ یار یہ دیکھو ہم اہل بیت کا زیادہ تذکرہ کر رہے ہیں, بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ رافضی شیعہ ہوگا. اس کی کیا وجہ ہے؟ مفتی صاحب بغض کی کوئی حد ہوتی ہے, بغض کی,
اور اس کی بنیادی وجہ بتاؤں کہ میں نے آپ کو بھی کہا اور الحمدللہ میرا بھی یہی عقیدہ یہی گمان ہے آپ کے اوپر کہ آپ صحابہ کرام سے دل سے محبت کرتے دل سے، بالکل بالکل. لیکن بغض علی میں، بغض اہل بیت میں، یہ ان کے پاس ایک چیز ہے، یہ کچے فتوے لگا کر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ لوگوں سے اس کو بدظن کیا جائے، بدظن کیا، لوگ ان کے قریب نہ آئے. اگر لوگ ان کے قریب آئیں گے پھر حقیقت سنیں گے، جب حقیقت سنیں گے ان کی دال روٹی. میں یہ فرقواریت پہ اگر آپ کی اجازت ہو جی ایک بات کرتا ہوں. بالکل بالکل. یہ فرقواریت کیا ہے مفتی صاحب کو اس کی بنیاد وجہ ہے. فرقواریت کی ایجاد فرعون نے کی ہے. فرقواریت کی ایجاد وہ قرآن کریم میں ہے، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم. فرعون نے یہ فرقواریت کی ایجاد کیوں کی تھی؟ بنیادی وجہ جانیے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اپنی جھوٹی خدائی کو بچانے کے خاطر اپنی جو ہے نا ان کے رعایات ان کو لڑوایا. 70,000 تک بچے ذبح ہو گئے. اور یہ مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ فرقواریت میرے پاس PDF میں ہے، میں انشاءاللہ آپ کو دکھا بھی دوں گا. فرقواریت کا خاتمہ کیسے؟ فرقواریت کا خاتمہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کی ایجاد کس نے کی ہے؟ فرعون نے، اور اپنی جھوٹی خدائی کو بچانے کے لیے. ہم نے بھی منبر کو بچانے کے لیے، یہ اپنے پیٹ کی خاطر، ورنہ کون ہے آپس میں لڑنے والے؟ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو یہ شیعہ سنی تو پرانے اختلافات ہے فلانا. یہ کراچی، ماشاءاللہ آپ کراچی میں رہتے ہیں، میں بھی 10 سال کراچی میں رہا ہوں. میں نے اعدادیہ اول سے لے کر سادسہ تک میں نے کراچی میں پڑھا. 6 سال 8 سال کراچی میں پڑھا، 10 سال رہا ہوں غالباً. یہ جو پٹھان اور ماجر کا مسئلہ بنا تھا، کیسے چند دن کے لیے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے، آج ایک دوسرے کے ساتھ کیسے بیٹھتے ہیں؟ مطلب یہ کون ہے جو ہم سے کروا رہے ہیں؟ یہ کون ہے جو مجھے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کو قتل کر دو؟ آپ کو کیوں بولتے کہ یہ جو ہے نا دیوبندی ہے، یہ گستاخ اہل بیت ہے یا کوئی؟ یہ بنیادی چیزیں یا تو پیٹ کے خاطر یا کسی پتہ نہیں، مجھے بھی سمجھ میں آج تک نہیں آیا. لیکن فرعون نے جو ایجاد کی تھی وہ اپنی جھوٹی خدائی کو بچانے کے خاطر کیا تھا. یہی وجہ ہو سکتی ہے. اگر ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے اس کو ہم کیوں دیکھتے ہیں کہ یہ ایسے شخص کے ساتھ اس پہ الزام لگاتا ہے، رابضی ہے، اس کے اندر یہ اتنی سختی کیوں آئی ہے اہل بیت کے لیے؟ یہ جو خاص طبقہ ہے، یہی وجہ ہے نا کہ یہ خدا جانتا ہے. اب کلمۃ رسول کا پڑھتے ہیں یہ لوگ. مجھے کراچی میں ایک اینکر نے مجھ سے پوچھا نا کہ آپ سید ہیں، آپ کے علاقے میں جس طرح عزت احترام سادات کا ہونا چاہیے ہوتا ہے، تو میں نے اس وقت تو جواب اس کو نہیں دیا، آپ کو جواب دے دیتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں، میں آپ سے پہلے دور کا پوچھتا ہوں، مولا علی کے اتنے دشمن کیوں تھے؟ مجھے آپ بتائیں نا. یہ تو آج کی مولوی کا سوال مجھ سے کرتے ہیں، میں آپ سے کرتا ہوں کہ مولا علی اور جو 12 ائمہ اہل بیت، جو 12 اولاد رسول گزری ہے، ان میں سے ایک کے علاوہ مجھے بتائیں کہ وہ اپنی طبی موت مرا ہو؟ ہے کوئی؟ سارے کے سارے شہید، سب کی شہادتیں، سب کی شہادتیں ہیں. وہ مجھے بتائیں کہ ان کے ساتھ یہ بغض اور یہ حسد کیوں تھا؟ حالانکہ آپ جانتے ہوں گے کہ یہی حدیث ولایت، یہی حدیث ولایت. خدا کی قسم مولا علی ہر جگہ لوگوں سے پوچھتے تھے اور قسم دلاتے تھے کہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح آپ نے نہیں سنا؟ صحابہ کرام پھر اس کے بعد ہاں ہم نے سنا تھا. بالکل. یعنی اپنی ذات کے اندر اس کی بنیادی وجہ بتاؤں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جالنا، یعنی ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن پیدا کیا ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا الفاظ ہیں کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنسِ، یعنی ہر نبی کے لیے اللہ رب العزت نے دشمن پیدا کیے تھے. پھر فرمایا کہ جس کا مرتبہ بعد از خدا سب سے زیادہ بلند ہو، ان کے اوپر مصائب بھی زیادہ آئے، ان کے دشمن بھی سب سے زیادہ. اور پھر مولا علی کی شان کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ علی میرے لیے ایسے ہیں جیسے ہارون کے لیے موسیٰ، بلکہ فرمایا علی کا نفسی، علی میرے جیسے ہیں. تو اس ہستی کا کیا مقام ہوگا؟ ماشاءاللہ. تو اچھا علامہ صاحب، آپ یہ بتائیے کہ یہ آپ اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں اہل بیت کے بارے میں، آپ کو اہل بیت کی معرفت کیسے ہوئی؟ میں جب تبلیغ میں گئے نا، تبلیغ میں نے وہ اویس ربانی صاحب ہیں، ان سے بھی میں نے تذکرہ کیا تھا کہ ہماری ذہنن، ہم تو سوکھے ہوئے تھے نا ذہنن. ایک بندے نے مجھ سے پوچھا آپ کا کیا نام ہے؟ میں نے نام بتایا سیدہ ورشا. پھر مجھے کہنے لگے کہ آپ جانتے ہیں آپ کون ہیں؟
हमें तो नहीं पता था ना, ये तो इनके यहाँ ये तरतीब होती है, इस्लाम में काला और सफ़ेद नहीं, ये सैयद क्या होता है फलाना। लेकिन मैं आपसे भी अर्ज़ करता हूँ और जितने भी अहले बैत के मानने वाले हैं उनसे भी अर्ज़ करता हूँ, खुदा की कसम सादात को उनकी आबा व अजदाद का तारुफ करवाइए। आज जो सादात भेड़ बकरियों की तरह उम्मत के दरमियान घूम रही है, उसकी वजह यह है कि अपने आबा व अजदाद को पहचानने वाले नहीं है। उस वक्त जब मुझे बताया कि आपको पता है आप कौन है, आप अली के बेटे हैं, और फिर फरमाया कि अली के बारे में हुजूर ने फरमाया मन कुंत मौलाहु फहाजा अलीउन मौलाहु। फिर उसके बाद उसने एक बात की थी, इसी हदीस के दौरान उसने मुझे किताब दिखाई कि उसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस अजीम भाई की हक में एक शख्स ने उनकी बेअदबी की, तो गालिबन हज़रत उमर ने उनको हाथ से पकड़ कर फरमाया कि भाई उसको कब्र पर हुजूर के ले गए और फिर कहा कि आप जानते हैं ये हुजूर का भाई है, इनसे तो हया करो। तो फिर मैंने वो बातें इधर आने देखने की कोशिश की, मुझे उन किताबों में वो नहीं मिली, सफ़ा नंबर भी याद रखा, लिखा अपने साथ। फिर उसके बाद जब मैंने देखा, वल्लाह मुझे नहीं पता था कि अहले बैत का जो शान हमारी कुतुब में भी है या नहीं है, अगर है तो किधर है, अगर है भी और बताया नहीं जाता क्यों बताया नहीं जाता। उसके बाद मैंने सोचा, फिक्र की कि हाँ कुछ तो है कि उनसे बोझ रखा जाता है, उनकी हक तलफी होती है, उनका जिक्र कम किया जाता है। और फतवे तो आम, तो छोटी बातें ये तो आम बातें हैं। इमाम शाफी, मुझे आप बता सकते हैं कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कभी सहाबी की गुस्ताखी की हो? नहीं। ये जितने भी तकफीरी है मुझे साबित करके दे सकते हैं, कर सकते हैं कोई? किसी सहाबी की उसने गुस्ताखी कोई भी साबित नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये बताना, फिर उसने वो शेर कैसे पढ़ा, इनका ना हुब्ब आले बैत रफ़ज़न फलियशहद सक़लानी अन्नी राफ़िज़ी, यानी उनको मोहब्बत अहले बैत में भी ये ताना दिया गया था, मोहब्बत अहले बैत में। ये मोहब्बत अहले बैत जुर्म कब से है? ये हुजूर के ज़माने के बाद से शुरू हो रहे और मोहब्बत अहले बैत जुर्म ही बन गया। तो मैं तो आपके सामने इस कैमरे के तवज्जुह से वादा करता हूँ कि मेरा जीना मरना सब कुछ अहले बैत के, माशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो आपको क्या लगता है कि आपके जो इलाके हैं वहाँ पर सादात हैं और वो अपने आबा व अजदाद को पहचान लेंगे? बहुत बड़ी मेहनत की ज़रूरत है मुफ्ती साहब, बहुत बड़ी। कम से कम जो हमारे उलमा है वो सुनने की, देखने की, समझने की कोशिश ही नहीं करते। मैं उनसे कभी कभी कहा करता हूँ कम से कम मेरे करीब आए, मैं कोई जानवर नहीं हूँ कि तुम लोगों को काट दूंगा। अगरचे शक्ल मेरी डरावनी होगी लेकिन मैं अंदर से इतना सख्त नहीं हूँ। करीब आए, देख लें, मैं आपको किताबें दिखाता हूँ, ये किताब ले लें, पढ़ लें। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, ये ज़िंदगी में हमारे ऊपर हमारे आबा व अजदाद, यानी ज़िंदगी गुजर गई, सब उनको मिंबर पे खड़े हो गए, हुजूर के चचा को, अली के बाबा को, यानी कुफर जैसी गालियाँ बकते नहीं बकते, हमें तो दर्द होगा। मैंने ये असनल मतालिब किताब दहलान मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में लिखी है। एक मौलाना साहब को मैंने दी, मैंने बोला भाईजान इसको 3 मरतबा पढ़ लें, फिर मेरे घर में आके छोड़ दें, मुझे कुछ भी ना बताएं। फिर उसने बताया कि भाई हाँ इसमें तो ऐसी ऐसी बातें हैं। ये किताबें दिखाएं, मैं उनसे ये कहता हूँ किताबें पढ़ लें भाईजान, मैं गलत हूँ मुझे बताएं भाई, शाह साहब आप गलत हैं, लेकिन मुझे भी गलत नहीं कहते हो, खुद भी किताबें नहीं देखते हो, तो इसका क्या होगा? इसी तरह जहालत में रहेंगे। सही। आप जब मदरसे में थे या पहले की मैं पूछना चाहूँगा, तो पाकिस्तान में शिया सुन्नी आपको पता है कि यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पे एक अच्छी फ़िज़ा है कि आपस में ताल्लुकात भी कायम हैं, रिश्तेदारियाँ भी होती हैं, गम खुशी में भी शरीक होते हैं। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती से फ़िरक़ावारियत को हवा दी जाती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि शिया के बारे में आपकी सोच क्या है और कैसे बदली है? मैं 10 साल मुफ्ती साहब सिपाही साहबा में रहा हूँ, जो मुझे जानते हैं सुनते हैं उनको पता भी है, सारे मेरे दोस्त साथी हैं। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि ये मसले का हल नहीं है। शिया को मुसलमान समझते थे आप पहले? मुसलमान किधर समझते थे मुफ्ती साहब? नहीं, क्या ये तकफीरी शिया को मुसलमान समझते हैं? अच्छा। मैं अभी भी खुदा की कसम सहाबा का सिपाही हूँ। अब अगर तू न माने तो 10 बार न मानो, तुम्हारे मानने न मानने में मेरे साथ कोई वास्ता नहीं है, लेकिन खुदा की कसम हुजूर की हर निस्बत मेरे लिए बुलंद बाला है। और उन सहाबा का कोई बेहतरामी कैसे कर सकता है मुफ्ती साहब, जिसने हालत ईमान में हुजूर को देखा और पूरी जिंदगी उसी पर गुजारी और उसी में जान दे दी।
صحیح ہے. ان کا کوئی منکر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو ہم پر یہ تانے لگا کر ہمیں ڈرایا جاتا ہے, دمکایا جاتا ہے. میں یہی چاہتا ہوں کہ صلح ہو ہمارے اندر. اچھا, تکفیر کا جو مسئلہ ہے نا, وہ ماشاءاللہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں. میں تو 1 سال ہو گیا جب سے مطالعہ کر رہا ہوں یا کچھ بھی کر رہا ہوں. ابھی مسلمان سمجھتے ہیں شیعوں کو؟ نہیں, میں اصل میں ایمانیات کو دیکھتا ہوں. شیعہ سنی میرے لیے برابر ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب ہمارے مفتی اعظم پاکستان ہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ. اگر ان میں ایک چیز کا مفتی تقی عثمانی سے انکار کرے اور میرے کہتے میں وہ بھی کافر ہے. اگر ایمانیات کا انکار شیعہ بھی کرے وہ بھی کافر ہے. لیکن کسی مسلک کو کیوں ہم جو ہے نا نشانے پہ کریں؟ اگر تقی عثمانی صاحب قرآن کا انکار کریں تو آپ کے نزدیک وہ کون ہے؟ نہیں ٹھیک ہے, لیکن تکفیر جو ہے کسی کو کافر کہنا, جی, یہ درست نہیں ہے نا. تو بغیر کسی دلیل کے, بغیر کسی, کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ ہم بھی تو نہیں کہہ سکتے. ہاں, جو ایمانیات کا قرآن کا منکر ہو وہ کافر ہے. جو اللہ کو مانتے, خدا کو مانتے, وہ تو امام ابو حنیفہ نے ہمیں سکھایا نا. جو ہماری قبلے کی طرف منہ کر گئے, قرآن کا وہ کیا ہے الفاظ ہیں, قرآن کو بھی مانے, خدا کو بھی مانے, رسول کو بھی مانے, وہ کافر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب اگر شیعہ ہماری قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں, قرآن کو مانتے ہیں, رسول کو مانتے ہیں, تو وہ کافر نہیں ہے نا. یہ مسئلہ ہے. صحیح, وہ کافر نہیں ہے نا. پھر وہ کافر کیسے ہوئے؟ اہل البیت علیہ السلام کے فضائل کے حوالے سے میں چاہتا ہوں چند جملے آپ ارشاد فرمائیں. اہل بیت علیہ السلام کی فضائل مفتی صاحب, یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ مولا علی اور اہل بیت کی فضائل ہیں کتابوں کے اندر. یہ اہل سنت بھی لیکن بتاتے ہی نہیں ہے. بتاتے نہیں. اچھا, میں اس کی بنیادی وجہ بتاؤں. ایک تذکرہ 2 حدیث کے درمیان کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام کے دروازے مسجد نبوی کی طرف کھلتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سارے دروازے بند کر دو الا باب علی. اس پر صحابہ کرام نے تفسیرہ کیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور خطبہ دیا. خطبہ کے بعد فرمایا یعنی میں نے کسی دروازے کو نہ بند کیا نہ کھولا ہے, ولیکن اتبعتہ, یعنی جو حکم مجھے ملے میں نے اس کی تابعداری کی ہے. یہ حدیث ہے. علی کے دروازے کے علاوہ سارے دروازے بند. انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ چلو اس حدیث کا مقصد تو یہ ہے کہ حالت جنابت میں ہو, حالت پاکی میں ہو, مسجد نبوی سے حضور کے لیے جانا مرور جائز تھا, وہ معصوم تھے. لیکن پریشانی اس بات کی تھی کہ چلو وہ تو معصوم تھے, پیغمبر تھے, علی کے لیے اجازت کیسے ملی؟ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا اور سوچا کہ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے. پھر فرمانے لگے کہ میں نے السیر محمدیہ ایک کتاب ہے, اس میں نے دیکھا. انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ اس کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے ایک مسجد بنائی تھی. جی. اور پھر حکم دیا تھا کہ میرے اور میرے بھائی کے علاوہ کوئی اس مسجد میں حالت جنابت میں نہ آئے. تو پھر فرماتے ہیں کہ میں نے صحیح حدیث میں دیکھا کہ علی انت بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. تو پھر میں نے سوچا کہ ہاں, علی کے لیے اسی جگہ سے مرور اسی وجہ سے تھا کہ وہ حضور کے بھائی تھے, جس طرح موسیٰ اور ہارون کے لیے بھائی ہیں. تو یہ فضائل ہمارے اہل سنت کی کتب میں بھی ہیں.